وفائے عہد کا ناقابل فراموش واقعہ۔ نعمان بن منذر بادشاہ ہیرا نے اپنے دربار کے 2 دن مقرر کر رکھے تھے۔ ایک دن کا نام تھا یوم غضب اور دوسرے دن کا نام تھا یوم نعیم۔ یوم غضب کو جو شخص آتا وہ کتنا ہی بے قصور ہوتا، لیکن نعمان کی آتش غضب کے شعلے اسے جلا کر خاکستر کر دیتے، اور دوسرے دن جو سامنے آ جاتا وہ کتنا ہی قصوروار ہوتا لیکن خیلت اور انعام سے سرفراز ہوتا۔ اتفاق کی بات، تائی زمانہ کا ستایا ہوا، فاقوں کا مارا ہوا، تباہ و برباد، خستہ و درماندہ، پریشان و دل گرفتہ گھر سے نکلا، اور قسمت آزمائی کے ارادے سے اس نے نعمان بن منذر کے دربار کی راہ لی۔ خوب یہ قسمت سے نعمان کے دربار میں جب وہ پہنچا تو یہ یوم غضب تھا، یعنی آج کے دن انعام اور بخشش کا کوئی سوال ہی نہیں تھا، صرف ہلاکت اور موت ہی کا تحفہ مل سکتا تھا۔ دربار میں پہنچنے کے بعد تائی کو معلوم ہوا کہ آج کون سا دن ہے اور اب کیا ہونے والا ہے۔ اس نے بادشاہ سے کہا، خدا بادشاہ کی عمر دراز کرے، میں ایک چھوٹی لڑکی اور بھوکی بیوی کو گھر میں چھوڑ کے آیا ہوں۔ گھر میں سوائے فقر و فاقہ کی اسرت اور فلاکت کے کچھ نہیں ہے۔ قسمت کی خوبی کہ میں بادشاہ کے دربار میں اس دن پہنچا جب قسمت مخالف ہوتی ہے اور موت رفاقت پر کمر بستہ ہوتی ہے۔ میں بادشاہ کا اصول تو نہیں توڑنا چاہتا، صرف اتنی رعایت چاہتا ہوں کہ میں اپنے بال بچوں کے پاس چلا جاؤں اور جو تھوڑی سی پونچی میرے پاس ہے یہ انہیں سونپاؤں، اور قبیلہ کے اہل خیر کی خدمت میں عرض کر دوں کہ وہ ان بے سہارا اور تباہ حال لوگوں کا خیال رکھیں۔ میں خدا کو حاضر و ناظر جان کر عہد کرتا ہوں کہ میں شام تک وصیت کر کے اپنے فرائض ادا کر کے واپس آ جاؤں گا اور اپنے آپ کو آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ بادشاہ جو سلوک کرنا چاہے میرے ساتھ روا رکھے، اور میں جانتا ہوں کہ وہ قتل کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ تائی کے الفاظ نے نعمان کے دل پر دستک دی اور وہ کسی حد تک متاثر ہوا۔ اسے یقین ہو گیا کہ یہ جو کچھ کہہ رہا ہے بالکل صحیح ہے، اس میں کذب و دروغ کا عنصر شامل نہیں ہے۔ اس نے کہا، میں تمہیں جانے کی عارضی اجازت تو دے سکتا ہوں، لیکن صرف اس صورت میں کہ کوئی تمہارا ضامن بنے، اور یاد رکھو اگر تم وقت مقررہ پر واپس نہ آئے تو تمہاری جگہ پہ تمہارا ضامن قتل کر دیا جائے گا۔ بادشاہ نعمان کا مصاحب شریک بن عدی سامنے بیٹھا تھا۔ تائی اس کی طرف مخاطب ہوا اور التجا بھری نظروں سے اسے دیکھ کر کہا، اے شریک، میں موت سے نہیں ڈرتا، لیکن مجھے اپنے چھوٹے بچوں کا خیال ضرور ہے۔ وہ بھوک اور انتظار کے عالم میں بیٹھے ہیں۔ تم شریف اور معزز ہو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ شام تک واپس آ جاؤں گا، کیا تم میری ضمانت دے سکتے ہو؟ شریک نے نعمان سے کہا، اے بادشاہ، میں تائی کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس ضمانت کے بعد تائی چلا گیا۔ جب دوپہر ہوئی تو نعمان بن منذر نے شریک سے کہا، تائی ابھی تک نہیں لوٹا۔ شریک نے کہا، وہ شام تک آنے کا وعدہ کر گیا ہے، اگر شام تک نہ آ سکا تو میں اس کی جگہ حاضر ہوں۔ جب شام قریب ہوئی، نعمان نے کہا، اب تم قتل کے لیے تیار ہو جاؤ۔ شریک نے کہا، میں تیار ہوں، لیکن وہ دیکھیے گرد اڑ رہی ہے، معلوم ہوتا ہے کوئی آ رہا ہے، ذرا دیر انتظار کر لیجئے، میرا خیال ہے وہ تائی ہی ہے۔ نعمان ٹھہر گیا اور تھوڑی دیر میں واقعی تائی ہانپتا کانپتا پہنچ گیا۔ اس نے کہا، مجھے اندیشہ تھا کہیں میرے پہنچنے سے پہلے آرڈر نہ ہو جائے، اس لیے میں افتاں و خیزاں آیا ہوں۔ پھر وہ بادشاہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور کہا، اے بادشاہ، اپنا حکم نافذ کیجیے۔ نعمان نے گردن اٹھائی اور کہا، خدا کی قسم، میں نے تم دونوں سے زیادہ عجیب کوئی آدمی نہیں دیکھا۔ اے تائی، تو نے وفائے عہد میں وہ مقام حاصل کر لیا ہے کہ کوئی بھی تجھ تک نہیں پہنچ سکتا، اور یہ فخر تیرے لیے کافی ہے۔ اور اے شریک، تو نے شرافت نفس اور اثار کی حد کر دی، اور کرم و اثار کا جب بھی ذکر ہوگا تیرا نام ضرور لیا جائے گا، اور میں اس واقعہ کے طفیل میں آج سے اپنا یوم غضب منسوخ کرتا ہوں، اب کبھی بھی یہ دن نہیں آئے گا۔ تائی نے کہا، بے وفا وہ ہوتا ہے جو لا مذہب ہو۔ نعمان نے اسے بہت سا انعام دیا اور رخصت کر دیا۔